بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ چودھری نثار کی حالت دھوبی کے جانور جیسی ہے۔ کیا شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم نے چودھری نثار کو کتے سے تشبیہ دی ہے؟ پاکستان میں صحافت کیسے غلاظت بن گئی ہے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ چودھری نثار نے چند دن قبل ایک انٹرویو دیا، طویل عرصے بعد انہوں نے خاموشی توڑی، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے میاں نواز شریف کے اوپر تنقید کی اور کہا بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی خاموش رہیں گے۔ اپنے ریزائن کی انہوں نے وجوہات بیان کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان کو اور طاہر القادری کو وہ آگے نہیں آنے دینا چاہتے تھے ریڈ زون میں، لیکن نواز شریف نے ان کو آگے جو ہے وہ آنے دیا، جس کے بعد ان کے اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس انٹرویو کے اندر آصف زرداری کی سیاسی سمجھ بوجھ کی تعریف کی، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی لیڈرشپ کی بھی تعریف کی۔ ان کے اس انٹرویو کو لے کر میڈیا کے اوپر کئی لوگوں نے بیانات دیے، جس میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر چند لوگ بھی نواز لیگ کے شامل ہیں۔ آج کے اخبارات میں شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ایک خبر چھپی، اور اس خبر کے الفاظ کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا دوں، اور بلکہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں یہ خبر جناب آپ کو دکھا بھی دوں۔ یہ ہے جناب خبر جو کہ چھپی جناب دنیا اخبار میں، جنگ اخبار میں، اور صاف اخبار میں، اور نئی بات اخبار میں۔ خبر یہ ہے کہ جناب چکری کے چودھری کی باتیں سن کر دھوبی کا ایک جانور یاد آ گیا، شاہد خاقان۔ جناب کی ساری زندگی ٹاؤٹی میں گزری، سابق وزیر اعظم کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اسلام آباد سے INP کی یہ خبر ہے۔ INP ایک نیوز ایجنسی ہے بڑی پاکستان کی، اور خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما و سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ چکری کے چودھری کی باتیں سن کر دھوبی کا ایک جانور یاد آ گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جناب کی ساری زندگی ٹاؤٹی میں گزری، آج وہ جن سب لوگوں کی تعریف کر رہا تھا ہم ان سب کو ملا کر نواز شریف کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ایڈے تسی دانشور۔ اچھا، میں نے جب یہ خبر دیکھی تو مجھے کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن یا توقعات تو ویسے شاہد خاقان عباسی سے نہیں ہے، جس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سیاسی کارکن کو تھپڑ رسید کر چکے، جس طرح وہ جوتا جو ہے وہ پھینک چکے، جس طرح سے جناب وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہہ چکے کہ میں آپ کو جوتا دے ماروں گا، اور پھر انہوں نے کہا جناب ہم پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، بدلہ لیں گے، خاموش رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس قسم کی لینگویج استعمال کرنا تو مجھے کچھ زیادہ ان سے توقعات نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں آیا کہ اس خبر کے اندر چودھری نثار کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ دھوبی کا جو جانور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، وہ ڈیفینیٹلی کتے کی طرف اشارہ ہے چودھری نثار نے، کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں کی تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے بھی جانا ہے، دیکھنا ہے الیکشن سے پہلے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس سیاسی جماعت میں جائیں گے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا پھر بھی خیر چیک کرتے ہیں۔ جب میں نے چیک کیا تو کیونکہ انہوں نے کہا تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ، تو پھر میں نے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو ہے وہ جائزہ لیا، تو مجھے ایک ٹویٹ ملا، وہ ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ٹویٹ ہے جناب، اور یہ ٹویٹ ہے جناب شاہد خاقان عباسی @shahid_k_عباسی۔ بالکل یہ ٹویٹ موجود ہے کہ چکری کے چودھری کی باتیں سن کر دھوبی کا ایک جانور یاد آ گیا، جناب کی ساری زندگی ٹاؤٹی میں گزری، آج وہ جن سب لوگوں کی تعریف کر رہا تھا ہم ان سب کو ملا کر نواز شریف کی جوتی کے برابر نہیں سمجھتے، ایڈے تسی دانشور۔ اچھا، ایک صحافی کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے میرا یہ فوری طور پہ فرض تھا کہ میں نے کہا میں ذرا اس اکاؤنٹ کا جائزہ لے لوں کہ یہ اکاؤنٹ کس کا ہے، کیا واقعی شاہد خاقان عباسی کا ہے۔ میں نے اس میں دیکھا تو شاہد خاقان عباسی کے نام سے 3-4 اکاؤنٹ موجود تھے۔ یہ اکاؤنٹ جس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا گیا تھا، یہاں پر کوئی لگ بھگ 34,000 کے قریب جو ہیں وہ اس کے فالوور ہیں۔ پھر جب میں نے پروفائل دیکھی، میں بالکل ٹاپ پہ، اس میں کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، جب میں گیا ٹاپ پہ تو ٹاپ پہ دیکھیے آپ کو بھی ایک سینٹنس لکھا ہوا اس کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بالکل ٹاپ کے اوپر ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دس از ناٹ این آفیشیل اکاؤنٹ، آئی ایم جسٹ ہز فین۔ میں دوبارہ دکھاتا ہوں، ٹاپ پہ بالکل شاہد خاقان عباسی کے نام کے نیچے کہ دس از ناٹ ہز آفیشیل اکاؤنٹ، آئی ایم جسٹ ہز فین۔ یہ نہیں کہ یہ جن صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اب چاہے کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل ہو، جان بوجھ کر ایسے ٹویٹ کیے جاتے رہو، لیکن اس کے باوجود سوال بنتا ہے میڈیا کے ان تمام بڑے اداروں سے جنہوں نے یہ ساری خبر چھاپی، اور میں وہ تمام خبریں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا بھی ہوں کہ کس طرح سے ان اخبارات نے یہ خبر چھاپی، اور ٹاپ پہ لکھا ہوا دس از ناٹ این آفیشیل اکاؤنٹ، آئی ایم جسٹ ہز فین۔ اس کے باوجود ہمارے ایک دوست ہیں فیس بک کے اوپر بھی انہوں نے پوسٹ کی، عبد الرزاق چشتی صاحب، انہوں نے جب یہ خبر شیئر کی تو انہوں نے کہا جناب کہ
اب آپ بتائیں ہن دسو، انہوں نے کہا کہ کیا اس کو بھی عمران خان نے سکھایا ہے کہ اپنے درینہ ساتھیوں کو کتے سے تشبیہ دے؟ میں نے ان کی ویسے میں یہ خبر دیکھ چکا تھا اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر دوبارہ جب یہ عبدالرزاق چشتی صاحب نے جب یہ پوسٹ کی تو پھر میں نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھا اور پھر میں نے اس کے نیچے جا کے لکھا اور میں نے یہ کہا کہ یہ شاہد خاقان عباسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، واضح لکھا ہے کہ یہ فین اکاؤنٹ ہے۔ ایک بڑی نیوز ایجنسی کا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے بغیر تصدیق کے خبر بنانا، جاری کرنا اور پھر ایک بڑے اخبار کا بغیر تصدیق کے شائع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ بالکل، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے ایک دوست ہیں عمار، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ شاید یہ دنیا اخبار نے صرف چھاپی ہے، تو عمار نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا کہ نہیں جناب، یہ ایک اور 2-3 اور بڑے اخبارات ہیں جنہوں نے اسی طرح سے یہ آئی این پی خبر، یہ جو آئی این پی نیوز ایجنسی کی یہ جو خبر ہے، انہوں نے بالکل اسی طرح سے چھاپی ہے۔ اور مجھے بڑی شدید حیرت ہوئی کہ جب انہوں نے بھی کچھ چیزیں میرے ساتھ شیئر کی اور پھر جب میں نے بھی دیکھا، یہ دیکھیے نئی بات ایک اخبار ہے، یہ بھی ایک بڑا اخبار ہے، نئی بات نے بھی اسی طرح لکھا کہ چکری کے چودھری کی ساری زندگی ٹاؤٹی میں گزری شاہد خاقان، اور اسی طرح سے انہوں نے اس خبر کو آئی این پی کے ذریعے اور ساتھ ایک جگہ تو کمال کر دیا کہ ان کو اپنے رپورٹر نمائندہ خصوصی رپورٹر صاحب تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ دیکھیے، بالکل مجھے وہ شارٹ مل گیا کہ یہ نئی بات کا جو اخبار کا جو ایڈیشن ہے وہاں پہ نمائندہ خصوصی کے نام سے ہے، جو ویب ایڈیشن ہے وہاں انہوں نے شاید بدل دیا ہے، وہاں پر آئی این پی لکھا ہوا ہے جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو۔ اچھا، اس کے بعد پھر مزید جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، بلکہ عمار نے میری ہیلپ کی، تو یہ مجھے جناب اوصاف کی خبر بھی مل گئی، اور اوصاف اخبار بھی پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے۔ آپ دیکھیے اس اوصاف اخبار نے بھی بالکل اسی طرح سے خبر یہ جو چھاپی، یہ دیکھیے کہ چکری کے چودھری کی باتیں سن کر دھوبی کا جانور یاد آ گیا۔ اچھا، یہاں تک اگر ہوتا تو میں کہتا کہ چلیں شاید ان اخبارات کے اندر ایڈیٹر کا جو معیار ہے وہ شاید اتنا اعلیٰ نہیں ہے، یہاں پہ شاید لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی اور کوئی اتنا بڑا گروپ نہیں ہے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی، شدید حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ جب میں نے پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ کہلایا جانے والا جنگ گروپ، جو کہ اپنے آپ کو آزادی اظہار رائے کا چیمپئن سمجھتا ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ کوئی ادارہ شاید صحافت ہی نہیں کر رہا، اس کے اندر بھی جب میں نے دیکھا تو آئی این پی سے اس کے صفحہ 3 کے اوپر یہ خبر بالکل اسی طرح چھپی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ اخبار کے اندر بھی یہ خبر اسی طرح چھپی کہ جناب چکری کے چودھری کی باتیں سن کر دھوبی کا ایک جانور یاد آ گیا، اور جناب کی ساری زندگی ٹاؤٹی میں گزری سابق وزیر اعظم کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان، اور بالکل پھر آگے ساری وہی باتیں کہ چکری کی چودھری، دھوبی کا جانور، اور بالکل ایڈے تو سیدھا نفس، یعنی کہ اس ٹویٹ کو لے کر، یہ ٹویٹ جب سوشل میڈیا سیل جو کہ اخبارات کے اندر ہوتا ہے اس کے سامنے آیا، وہاں پر موجود صاحب نے بغیر کسی تحقیق کے، سب سے پہلے تو آئی این پی کے پاس جب یہ آیا ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس کو دیکھ لیتے، پاکستان کی وہ بڑی نیوز ایجنسی ہیں، کیا یہ واقعی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور اگر پھر بھی انہیں آئیڈیا نہیں ہو سکتا تھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے وہ پوچھ سکتے تھے، وہ ایکسیسیبل ہیں۔ اچھا، وہاں بھی انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ ہمارے جرنلزم کے اندر بنیادی طور پر ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ کم سے کم 2 ذرائع سے آپ نے تصدیق کرنی ہے، اور یہ تو ایک باقاعدہ بیان ہے، اور بیان کے اوپر اگر آپ کو شک ہو ٹویٹر کے اوپر تو یقیناً آپ کو پتہ کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی آج کل جو ہے ٹویٹر کے اوپر ڈبل ٹک سے جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا سرٹیفائڈ ہو جاتا ہے، آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چلا جو ہے وہ اس کا چل سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ نہ ہی ایسے ڈیسک کے اوپر تنخواہیں ملتی ہیں، اور نہ ہی ایسے ڈیسک کے اوپر پروفیشنل لوگ رکھے جاتے ہیں، اور نہ ہی پاکستانی میڈیا کو اس بات کا احساس ہے کہ گزشتہ 40 برسوں میں وہ کہاں پہنچ چکا ہے، خاص طور پہ نواز شریف نے 80 کی دہائی کے آخر میں اور 90 کی دہائی کے شروع میں جو پاکستانی میڈیا کے اوپر انویسٹ کی، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور جس طرح سے انہوں نے ملازم، صحافی اور دانشور پیدا کیے، اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا، جنگ اخبار کے اندر باقاعدہ ایک بڑا ان کا سوشل میڈیا سیل ہے، وہاں پر ایک بھاری تنخواہ کے اوپر ایک صاحب کو بھی جو ہے وہ وہاں پر اپائنٹ کیا گیا جو ان کا سارا سوشل میڈیا سیل بھی دیکھتے ہیں، اور اب یہ ٹویٹر ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک ٹول ہے، اور اس سے بھی یقیناً جو ہے وہ خبریں لی جاتی ہیں۔ اب جنگ اخبار بھی اگر بغیر تصدیق کیے آئی این پی کی اس خبر کو لے کر، جس میں میرا جو ہے وہ ماتھا فوراً جو ہے وہ ٹھنکا کہ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ ڈبل چیک کر لینا چاہیے کیا واقعی یہ شاہد خاقان عباسی یہ بات کر سکتے ہیں، تو کیا جنگ اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں، جنگ اخبار کے اندر جو سیل بنا ہوا ہے، جنگ اخبار کا جو ڈیسک ہے، کیا ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا،
کہ وہ اس قسم کی چیزوں کی جو ہے وہ تصدیق کر لی جائے، اور لاکھوں روپے تنخواہ جو ہے وہ وہاں پر لے رہے ہیں، اور پھر وہ بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی خدا نخواستہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات نہیں ہے۔ بے شمار میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہوں کے اوپر ایسے بے شمار اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے یہ کارنامے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، جس کے متعلق میں نے لکھا بھی کہ حکومت نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ایک بل لانے کے حوالے سے بات کی۔ ابتدائی مسودہ ابھی فی الحال اس کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، بغیر اس کو پڑھے بے شمار نام نہاد صحافیوں کی جانب سے اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی۔ حالانکہ جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ صحافیوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور ایک صحافی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ غلط خبر چھاپے تو اس سے پہلے کہ کوئی اس سے پوچھے، سب سے پہلے اس کا ضمیر اس سے پوچھتا ہے، اس سے پہلے کہ شہر میں لوگ اس سے پوچھیں، اگلے دن اسے جب اندازہ ہو جائے کہ خبر غلط ہے تو سب سے پہلے اس کا ضمیر اسے چوکے مارتا ہے، اور اسے معافی مانگنی چاہیے، اور اس سے سوچنا چاہیے اپنے پروفیشنلزم کو کہ میں نے یہ غلط خبر جو ہے وہ کیسے دے دی۔ لیکن الامان الحفیظ کے اس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں کہ بغیر کسی چیز کو پڑھے ہی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ابتدائی مسودے کے اوپر بھی تنقید شروع ہو گئی، اور اس کے اوپر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے فیک نیوز کی بات کی کہ فیک نیوز کے اوپر جرمانے کیے جائیں گے، اور یہ معاملہ تو فیک نیوز سے بھی کہیں آگے کا ہے کہ ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ سے، فین ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو کہ شاید خاقان عباسی کا نہیں ہے، وہاں سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، ایک بڑی نیوز ایجنسی اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ خبر بناتی ہے، جاری کر دیتی ہے تمام بڑے اخبارات کو، اور بڑے اخبارات چار اس کو بغیر کسی تصدیق کے اسی طرح سے چھاپ بھی دیتے ہیں۔ اور ہمارے دوست چشتی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس کی تردید کیوں نہیں آئی، تو میں نے پھر انہیں کہا، میں نے کہا جی ان کا پرپس سرو ہو گیا ہے، جیسا ہو سکتا ہے وہ چودھری نثار کے متعلق سوچتے ہوں گے یا اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں کہتے بھی ہوں گے، تو اب انہیں تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جی کہ شاید انہوں نے کہا ہو کہ چلیں اب ان کا پرپس تو سرو ہو گیا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی کے ہی جو مسلم لیگ نواز کی کسی میڈیا سیل کا یہ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اور شاید وہ ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہوں۔ لیکن بہرحال سوالیہ نشان بنتا ہے اخبارات کے ایڈیٹرز کے اوپر، اخبارات کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر، اور اخبارات کے اندر ایک پوری جو چین آف کمانڈ ہے اس کے اوپر، کہ کس طرح سے بغیر تصدیق کے خبریں جو ہیں وہ اخبارات کے اندر چھپ جاتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔